بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب دیکھیے یہ زمین تو گول ہے، ہم ہوا میں ہیں، رائٹ؟ تو کچھ بھی اوپر نیچے نہیں ہے اس میں. ہندوستان والے کہتے ہیں کہ اللہ میاں اوپر ہیں، امریکہ بالکل نیچے ہیں، وہ الٹے کھڑے ہیں ہم سے، سر اوپر اور خلا ہے ٹانگیں نیچے ان کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں اوپر ہے، وہ یوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں. تو ڈائریکشن کدھر ہے عرش کی اور کہاں سے ہے؟ تو اب قرآن نے ایک جگہ تیسری بات یہ کہ قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ آسمانوں میں جانے کے لیے انٹری پوائنٹس ہیں، گیٹ وے ہیں، راستے ہیں. تو اب یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیت المقدس یا جہاں پہ مسجد اقصی ہے یہاں پر کوئی انٹری پوائنٹ ہے، کوئی دروازہ کھلتا ہو آسمانوں میں جانے کے لیے، کوئی انٹری پوائنٹ ہو یہاں پر، کوئی بروج ہو؟ کیونکہ دو تین چیزیں مل جاتی ہیں یہاں پر. ایک تو حضرت عیسیٰ وہاں نازل ہو رہے ہیں، دوسرے جناب رسول اللہ کو جب معراج کرائی گئی تو یہ کیا جاتا کہ گھر سے آپ وہاں تشریف لے جاتے، مکے لایا جاتا، حضرت جبریل لاتے، مکے سے پھر اوپر کے لیے سفر ہو جاتا کعبے آپ سے. کا معراج کا. کعبے سے، کعبے کے بجائے ان کو پھر وہاں لایا گیا، بیت المقدس لایا گیا. تو یہ ایسا ہی ہے کچھ بھائی. آسمانوں میں تو یہ ہے کہ اپنے گھر سے لے جایا جائے، سیدھا جناب رسول اللہ کو گھر سے لے جایا جاتا اوپر آسمانوں میں. یا چلیے کم از کم مسجد میں لایا جاتا، مسجد حرام سے آپ کی اوپر کی پرواز ہوتی، معراج ہوتی. یہ یہ وہاں تو لایا گیا بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پھر پرواز ہوئی آسمانوں کی طرف. تو شاید یہ کوئی انٹری پوائنٹ ہے، یہاں کھلتا ہے انٹری پوائنٹ کہ جہاں سے آسمانوں میں جاتے ہیں، اور اسی راستے سے پھر حضرت عیسیٰ بھی آ رہے ہیں نیچے. تو یہ ہاں کوئی بہت انٹری پوائنٹ. ممکن ہے، بہت ممکن ہے. اور یہ دیکھیے آپ کے اور جی، جی 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 یہ مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ انٹری پوائنٹ ایگزٹ پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے. اور ساتھ میں نا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ایک دم سے سمجھ میں ہمارے پراپرلی آئیں گی نہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے خضر علیہ السلام ہے، جب وہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر اپنے، جی ٹھیک ہے، تو وہ اصل میں وہ فورتھ ڈائمنشن میں ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں. موسیٰ کو اس وقت ٹیمپرری موسیٰ علیہ السلام کو طاقت دے دی گئی کہ وہ دیکھ سکیں، بات کر سکیں، لیکن وہ عام انسان کو نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے فورتھ ڈائمنشن کو ہم لوگ سمجھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم صرف ایکس وائی زیڈ تین ایکسس میں ہم لوگ سوچ سکتے ہیں، تین ڈائمنشن میں. اچھا. لیکن جی اسی طرح ٹائم کو ایک ڈائمنشن بنانا، یہ بھی ایک بڑی بات کہی جاتی ہے کہ ٹائم ڈائمنشن ہے تو اس کو کیسے دیکھا جائے، کہ وقت میں آگے جانا، وقت میں پیچھے جانا. تو اس چیز کو سمجھنا کہ وہ کیسے پورٹلز ہوتے ہیں، جیسے بلیک ہولز ہوتے ہیں. بلیک ہولز آپ کو بلیک ہولز ٹائم ٹریول کرا سکتے ہیں، ہے نا. اسی طریقے سے آپ کو اگر ٹائم ٹریول کرنا ہے یا پھر آپ کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ہے، تو یہ بھلے ہی تھوڑا جادوئی سا لگتا ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ نے ہیری بم پوٹر ہو دیکھی ہوگی. ہیری پوٹر کا جو فرسٹ پارٹ ہے، اس میں جو اس کی جو وہ ہیں آتھر ہیں، یا اس کی آپ مووی کہہ لیں، اس میں وہ دکھاتی ہیں کہ وہ انہیں جب ہاگورٹس جانا ہوتا ہے، جو جادوگروں کی یونیورسٹی ہے، اس میں جو بچے جاتے ہیں انہیں جانا ہوتا ہے 9:45 کے پلیٹ فارم سے. اب وہ ریلوے ہونے کا. اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں. اب اسٹیشن پہ وہ پہنچ کے دیکھتے ہیں پلیٹ فارم نمبر 8 آ گیا، 9 آ گیا، 10 آ گیا. وہ کہتے ہیں 9:45 کہاں پر ہے؟ تو 9 اور 10 کے بیچ میں جو کھمبے ہوتے ہیں، مٹی کی دیوار جو ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہے. تو اس کے سامنے سے وہ اپنا سامان لے کے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. جیسے دیوار ہے کہیں پہ، اس دیوار میں جا کے، آپ کے پیچھے جو دیوار ہے اس میں جاتے ہیں اور ٹکرا جاتے ہیں دیوار سے. تو جب وہ جاتے ہیں ٹکرانے، تو ٹکراتے نہیں، دیوار کے اندر چلے جاتے ہیں وہ. اور جیسے ہی اچھا. وہ اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر پوری دنیا ہوتی ہے ان کی. وہ پٹک پٹک سے گرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ارے یہ تو الگ ہی دنیا ہے. تو یہ اس ٹائپ کی فورتھ ڈائمنشن کی جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو سامنے سے نظر نہیں آتی ہیں، لیکن اس میں دکھایا گیا کہ ایک پورٹل ہے، ایک پورٹل ہے، ایک دروازہ ہے، جس پورٹل سے آپ دوسری دنیا میں چلے گئے. تو اسی اور طرح بیت یہ المقدس کی بھی ایک مسجد ہے. بیت المقدس بھائی ایک مسجد ہی تو ہے، اور کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے بھائی فورتھ. وہ بالو دیوار کی مسجد ہے، نظر نہیں آئے گا اس میں آپ کو، لیکن ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسی چیزیں ہوں جو فورتھ انہوں نے ایسے راستے بنائے ہوں. جی بالکل بالکل. نہ بالکل صحیح ہے آپ کا تجزیہ. فورتھ ڈائمنشن کے لیے قابل بنایا گیا آپ کو، آپ کا وہ سینہ چاک کیا گیا، آپ زمزم سے دھویا گیا،
اس میں کچھ چینجز کی گئی، اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھے نور کے 70,000 حجابات میں لپیٹا گیا، یعنی وہاں پر لے جانے کے لیے نور کے 70,000 حجابات میں لپیٹا گیا۔ اب اس کو ہم سائنٹیفکلی جو ہے وہ تھوڑا سا کر سکتے ہیں، آج کی لینگویج دے سکتے ہیں، یہ میں اس وقت کی لینگویج بتا رہا ہوں۔ تو ہاں آپ نے کیونکہ فرمایا ای از کہ اکول ٹو، مجھے، جی ہاں مجھے تنہائی کا احساس ہوا، تو کسی نے مجھے، میرے دوست ابو بکر کی آواز میں کسی نے مجھے پکارا، تو مجھے پھر وہ ہمت ہوئی، تو اس طرح سے وہ لے جایا گیا آپ کو۔ تو یہ کہاں یہ معراج کے پوری، سفر میں بتایا جا رہا ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ابھی اچھا، یہ معراج کے سفر کا آپ بتا رہے ہیں نا کہ مجھے نور کے حجابات میں لپیٹا گیا اور ایسے؟ ہاں معراج کے سفر کا ہے۔ تو بس یہ ایک ضمن بات آ گئی تھی کہ شاید وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے آسمان میں دروازے بنائے ہیں، ان الذین کفروا واستکبروا عن آیاتنا، انہوں نے ہماری آیت کہیں کہا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنۃ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے۔ اچھا، اتنا امپاسبل ہے نا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، غائب درجے کی کیا بلاغت ہے۔ کیا مطلب ہے اس میں؟ حتی دوبارہ حتی بتائیں۔ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ تو آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، تو دروازوں کی بات قرآن نے یہاں پر کی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ ہجر ہے، غالباً 14 نمبر کے پارے میں بھی ہے، شروعات میں ہی، کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر ہم آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھول دیں، دروازہ کوئی کھول دیں آسمان میں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو وہ اس میں چڑھتے چلے جائیں گے، یعنی لفظ وہی ہے معراج کا، اسی سے معراج بنا ہے عربی زبان میں، یعرجون چڑھتے چلے جائیں گے وہ۔ لقالوا انما سکرت ابصارنا، وہ کہیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری نگاہوں کو کچھ نشہ سا ہو گیا ہے، بل نحن مسحورون، بلکہ ایسا لگتا ہے کسی نے کوئی جادو کر دیا، ابھی یہاں اور ابھی وہاں، یعنی ابھی یہاں اور دوسرا قدم جو ہے دوسری کائناتوں میں۔ تو براق کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ اس کا ایک قدم یہاں اور دوسرا قدم تا حد نگاہ پڑتا تھا، اتنی تیز سواری تھی وہ۔ اور پورے سفر میں یہ کہ آپ دوسرا دروازہ کھلوایا آپ نے، تو دروازوں کا ذکر ہے۔ اور آج کی سائنس کے اعتبار سے بات کریں تو یہ انٹری پوائنٹس ہیں، ہاں، آج سائنس کے نے ورم سائنس ہولس کی کے بات کی ہے۔ اعتبار سے میں غلط کہہ گیا، بلیک ہول نہیں، وارم ہول کہتے ہیں ان کو۔ ہاں وارم ورم ہول ہولس، سے آپ ایک گیلیکسی سے دوسری گیلیکسی میں آپ جا سکتے ہیں، جیسے ہمارا جو سوریہ منڈل ہے، اس کو آپ کراس کر کے، یہ بھی ایک گیلیکسی کا حصہ ہے نا ہمارا سولر سسٹم، تو یہ آپ گیلیکسی نے بہت بہت اچھا بڑی ہوتی ہے۔ ایکسپلین بھی کیا تھا زیب صاحب جی، ایک ایک بار، ایک پوڈ کاسٹ میں بات بھی ہوئی تھی ہماری۔ ہاں بلینک پیپر سے آپ تو نے وہ بتایا بھی وہ تھا۔ پورٹل ہیں، وہ پورٹل ہیں یہ، اس ایک پورٹل سے آپ دوسری گیلیکسی میں آپ چلے جائیں گے، تو یہ بڑا نہیں، ایک میرا سوچنے خیال کی یہ کہ چیز وہ، بنتی ہے۔ یہ ہاں وہی سوچنے کی چیز ہے کہ یہ شاید یہاں پر کوئی پورٹل کھلتا ہے مسجد اقصی پہ، اور قرآن نے یہ بات کہی بھی ہے بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کی ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، یہ سب اشارے ملتے ہیں۔ اب ہمارے لوگ سوچنے کے عادی ایسے ہیں کہ وہ بس یہ کہ اللہ کی قدرت ہے وغیرہ وغیرہ، بے شک اللہ کی قدرت ہے ہر چیز میں، لیکن یہ کہ یہ کائنات کا پورا نظام اللہ کی سنت، نیچر کے لا اور قوانین جو اللہ نے یہ بنائے ہیں ان پر چلتا ہے۔ شاہ، ہاں الل ٹپ تو نہیں ہے، تو اللہ نے آسمان میں داخلے کے لیے اور وہاں سے آنے کے لیے یہ ہزاروں لائٹ ایئرس کے فاصلے طے کرنے کے لیے اللہ نے کچھ اس طرح کے شارٹ کٹس سسٹم تو بنائے ہیں۔ بنایا ہوگا۔ ہاں کہ بھائی اگر آپ نارمل راستے سے جائیں گے تو آپ کو لائٹ کی اسپیڈ سے سفر کریں آپ تو آپ کو لاکھوں سال لگیں گے، اور اگر آپ ان انٹری پوائنٹ سے، ان پورٹل سے آپ اگر انٹری کر جائیں تو ابھی یہاں اور ابھی وہاں دوسری کائناتوں میں۔ تو بہت ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو چوتھے یا
कौन सा आसमान पे, चौथे आसमान पे रखा गया है, तो वो इन्हीं रास्तों से पोर्टल से ले जाएगा और इसी पोर्टल से उनको फिर लाएगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत कहीं मुश्किल पे है। भी आपको जाना है भाई, किसी शहर में भी आप जाते हैं तो उस शहर में कुछ पोर्टल होते हैं ना, एयरपोर्ट कहते हैं जिसको, या रेलवे स्टेशन होते हैं, उसी में सब लोग आते हैं, वहीं से सब जाते हैं। तो उसी तरह दूसरी जगह जाने के लिए, दूसरी दुनिया में जाने के लिए भी कुछ पोर्टल्स होने चाहिए। तो बहुत चांस है कि ये ऐसे पोर्टल्स मौजूद हों उधर। और E जी इज इक्वल बिल्कुल। टू E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का जो फंडा है। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है? क्रैक हो रही है, आवाज थोड़ी सी क्रैक हो रही है। हाँ, स्क्रीन आपकी फ्रीज हो गई है। अब मालूम नहीं किधर है इंटरनेट का इशू, मेरी तरफ देखिए। तो शायद ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। तो हमारे पास जो मेरे ख्याल में रिलेटिविटी की जब थ्योरी। इस सीरीज जी। को मुकम्मल कर लिया जाए, इस बार हमने हज़रत मेहदी के बारे में बात की है, और उसके बाद अब हम दज्जाल को लेंगे इंशाल्लाह। जी। कोशिश कीजिए कि अगर आप रखें इस मौजू को, दज्जाल वाला मौजू है। फिर हम हज़रत ईसा को लेंगे, नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम को, और फिर आखिर में गोग एंड मैगोग, याजूज और माजूज को। इस तरह से ये अशरातुस्सा और आखिरी दौर की जो बड़ी मेजर साइंस हैं, बड़ी अलामात हैं, उनके बारे में एक हमारा भी याद दहानी और तज़किरा हो जाएगा, और जो हमारे सामईन हैं उन तक भी ये मालूमात पहुँच सकेंगी। नहीं, बस जो मैं बात कह रहा था वो कहता हूँ। E इज जी। इक्वल टू MC स्क्वायर जो रिलेटिविटी है, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी है, तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप बहुत तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं, यानी कि आप जो रोशनी की स्पीड है उससे आप अगर सफ़र कर लें, हालांकि हमारे लिए नामुमकिन है वो, लेकिन अगर हम कर लें और या उससे तेज़, तो फिर मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मास है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश्त था, हड्डियां थी, बॉडी थी, तो मास थे वो। लेकिन जैसे वो बताते हैं, रिवायतों में मिलता है, हो सकता है ज़ईफ हो, लेकिन सुना हमने कि जब आए तो बिस्तर गर्म था, तो 1 सेकंड में कोई कैसे इतना सफ़र यानी करके आ सकता है। एक सेकंड में रोकूंगा यहाँ को, मुझे समझने की चीज़ है कुछ। यानी अगर जो इक्वेशन है इनकी, इसके हिसाब से, यानी लाइट की स्पीड से अगर सफ़र किया जाए, तो जो सॉलिड है हमारा वो आप एनर्जी में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी चीज़। आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है ना? आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आवाज़ तो आ रही है, लेकिन आपका स्क्रीन पूरा फ्रीज्ड है। अब जी सही है, अब सही है। जी। मैं कह रहा था कि हमारे पास एक पुख्ता सबूत है। साइंस में कुछ फैक्ट्स होते हैं और कुछ बस हाइपोथेसिस होते हैं। तो ये है तो रिलेटिविटी थ्योरी, लेकिन ये तकरीबन फैक्ट है। तकरीबन नहीं, बल्कि ये फैक्ट है, क्योंकि इसकी बेस पे हमने बहुत चीज़ें ऑलरेडी इजाद कर ली हैं जो साइंस के किसी लॉ से टकरा नहीं रही हैं। तो जो जैसे आपने कहा ना कि अब मान लो 3 खलीफा में लड़ाई हो गई, तो इसका मतलब हदीस सही थी, तो आपको सबूत मिल गया ना हदीस के सही होने का। उसी तरीके से E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के हमें सबूत मिल चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी तो जी, E नेट इज का इक्वल टू इशू हो MC रहा है। स्क्वायर, रिलेटिविटी थ्योरी ये कहती है कि अगर आप बहुत तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से अगर आप सफ़र करते हैं, तो आप जो है एनर्जी में, मास और एनर्जी इज बेसिकली इंटरचेंजेबल। ठीक है ना? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे फरमा रहे हैं, आपने बताया कि मुझे 70,000 नूर के पर्दों में लपेटा गया, है ना? तो यानी कि कहने का मतलब है कि मास और एनर्जी इंटरचेंज हुए हैं उस वक्त मेराज के नहीं, सफ़र मैं में। इसमें आपको यहाँ रोक रहा था, वो लैगिंग हो रही थी, नेट का इशू था। मैं ये समझना चाह रहा था कि आइंस्टाइन की जो ये इसका इज इक्वल टू MC स्क्वायर जो है आपका, जी ये लाइट की जो स्पीड है, ये इस इक्वेशन के हिसाब से, यानी अगर कोई मादा है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा इस स्पीड से सफ़र किया जाए। जी 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 जी। तो ये जो वो इफरीतुम मिनल जिन नहीं, एक दूसरा जो शख्स था, इंदहु इल्मु मिनल किताब, इसके पास अल किताब का इल्म था, जो कुछ लोगों ने माना कि इंसान था, कुछ का कहना है कि वो जिन्नात था। हम ये मानते हैं कि वो जिन्नात ही होगा। तो उसने, मुमकिन है कि बिल्किस का तख्त उठाया हो और उसने इस तेज़ी से लाइट की स्पीड से सफ़र किया हो, कोई जिन्नात के लिए तो मुमकिन है।
جی تو وہ جو مادہ ہو وہ تو خود تو مادہ ہے نہیں، لیکن وہ جو بالکل یہ مادہ چیزیں ہے وہ جی کنورٹ ہو گیا ہو انرجی میں، یہ اور چیزیں پھر ایسی جب ہوئی ہیں وہ وقار سلیمان بھائی، کے پاس آ کر کے رکا ہوگا وہ مستقر واپس عنده، تو پھر وہ واپس میٹر میں کنورٹ ہو گیا۔ بالکل بالکل، یہ تو البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری ہے، اور یہ ایک ہاں، ایسی اور چیز ہے یہ جس میں، یہ بالکل بالکل آپ اور کہہ یہ رہے ہیں کہ ایسی ہی یہ ہوئی تھیوری ہیں، ہے، لیکن یہ ہاں اپنے یہ اندر جادو، فیکٹ ہو چکا ہے یہ یہ۔ ہمارے یہاں تو کیا ہے کہ مسلمانوں میں جادو کی طرح چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ملکہ شیبہ کا وہ لے کے آ گئے، جادو ہو گیا بہت بڑا کچھ، ٹھیک ہے، جی جی یہ جادو وادو نہیں ہے، یہ فزکس، یہ اللہ کے لاز ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا ہے تو اس وقت بھی یہ معاملہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باڈی ہیں، آپ ماس ہیں، لیکن اس وقت آپ جیسے بتا رہے ہیں نور کے پردوں میں لپیٹا گیا، کیسے آدمی سفر کرے گا کہ ٹائم نہ بدلے، ایک سیکنڈ کے اندر واپس آ جائے، ظاہر سی بات ہے اس کو انرجی بننا پڑے گا نا، آپ بالکل لائٹ بالکل۔ انرجی میں کنورٹ ہوئے، تو اور وہاں سے یہ تو ہمارے مانتے بھی ہیں کہ طبقہ تو کہ آپ نور تھے نور ہیں ہاں، نور ہے، یہ تو وہ مانتے ہیں۔ تو ہاں، اب اور سراج دیکھیے منیر ہے، یہ نہیں مانتے، یہ تو خیر ایک مغالطے کا شکار ہے، یہ وہ تو تو ایک زیادہ ہو گیا، ایسے مخمسے میں شامل ہیں، اسپوکن عربک میں کہتے ہیں ہم اس کو خربطہ، یہ ہوں خربطے میں پڑے ہوئے ہیں کہ نور ہیں کیا ہیں، اور اس پہ لڑتے بھی ہیں، لیکن صحیح معنی میں دیکھا جائے تو یہ بات اپنی جگہ ٹھیک بھی ہے کہ آپ یہاں آنے سے پہلے، یہ جب آدم بین الماء والتراب، مٹی پانی کے درمیان تھے، اس وقت آپ کی پیدائش ہوگی تو وہ نور کی شکل میں ہوئی تھی، ہاں، کیونکہ آپ کے ہندوستان کے وید بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ اگنی کا جو پہلا جنم ہوا وہ ودوت کے روپ میں ہوا، جب وہ تن پات کہلائے، ہاں یعنی لائٹ کے روپ میں ہوا، انرجی کے روپ میں ہوا۔ ودیوت، ہاں تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ آپ جو ہیں وہ کائنات کی روح اول ہیں، تخلیق اول ہیں، بالکل، تو یہ بات بالکل کہیں نہ کہیں ریلیٹ تو ہو رہی آپ ہے صلی اللہ علیہ ساری، وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فزکس خالی اس میں جسم، ہماری مدد کر رہی ہے۔ آپ جسم کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھائی ایک نارمل جسم والا آدمی اور اس کا دل بھی چاک ہو رہا ہے اور یہ سارے وہی بھی آ رہی ہے، ایسے ایسے عام آدمی کے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے، تو ان کے اندر دونوں چیزیں ہیں، میٹر بھی ہے ان کے اندر اور انرجی بھی ہے ان کے اندر، یعنی نور بھی ہے ان کے اندر اور مادہ بھی ہے ان کے اندر، اور یہی فزکس میں ہمارے آئنسٹائن صاحب نے کہا ہے E=mc²، اگر آپ لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کریں تو ماس انرجی میں کنورٹ ہو بہت جائے بہت گا، زبردست، بہت زبردست۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سفر کیا ہے، تبھی تو کہا کہ اچھا جب میں ایک آیا تو چیز بستر گرم تھا، اس کا اس مطلب ٹائم، اور ٹائم بڑی چیز یہ ہے کہ ٹائم کانسٹنٹ ہو جائے گا اس وقت، ٹائم ول اسٹاپ موونگ، یہ تو آپ صلی ہاں اللہ علیہ یہ وسلم نے کتنی جا بڑی کر، بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی میں گیا، زبردست ریلیٹ ہو رہی ہیں چیزیں۔ میں نے پوری جہنم جنتیں سب دیکھ لیں، کس کو کیسے عذاب ہو رہا ہے، کس کو کیسے اجر مل رہا ہے، اور واپس بھی آ گیا اور بستر گرم تھا، تو لوگ تو منافقوں نے کہا، کافروں نے کہا کہ ایسا نہیں ٹائم ہو پہ سکتا، کانسٹنٹ رہا۔ ٹائم کانسٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ٹائم سٹاپس، جب ہوں، کوئی چیز ٹریول کرتی ہے اسپیڈ تو آف لائٹ یہ سے تو ٹائم ہی سٹاپ ہو جاتا ہے اس کے لیے، زیب صاحب تو پوری ایکویشن فٹ ہو رہی ہے ادھر واقع معراج پر، از بالکل فٹ اکول ہو ٹو رہی ہے، ایم سی اسکوائر۔ جی 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 بالکل فٹ ہو رہی ہے، اس چیز کو تو میں بہت عرصے سے مانتا آ رہا ہوں کہ اسی طریقے سے سفر ہوا ہے یہ، تو بہت شاندار، جزاک اللہ خیر، کئی چیزیں ریلیٹ ہوئی ہے اس میں، وہ بلقیس کا تخت جو عنده علم من الکتاب جو اٹھا کر کے ہاں لائے ہیں، کوئی جادو وہ وادو ساتھ نہیں میں ہے، بالکل، وہ جو آپ تو نے سب کے کل، پیچھے فزکس کام کر رہی ہے آپ کی۔ سب کے پیچھے جو آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا نا شاہ کا میننگ، تو یہ ہوں، اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا نیچر ہے، فزکس کے لاز ہیں جو شاہ ہیں جو کبھی نہیں بدلتے، اسی بالکل شاہ بالکل کی بے شک۔ شاہ کا استعمال کر کے وہ لے کے آیا تھا تخت، اسی شاہ کا استعمال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا، اسی شاہ کا استعمال کر کے عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہیں، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ اسی شاہ العظیم، کا استعمال کر بے کے شک۔ اللہ کے رسول واپس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ تبھی تو کہا نا کہ جب وہ بیت المقدس پہ آ جائیں گے پھر سیڑھی لگائی جائے گی، کیوں لگائی جائے گی بھائی، کیونکہ مادی دنیا مادی میں آ دنیا گئے، میں میٹر میں کنورٹ ہو گئے نا، ہوں، تو یہ ساری چیزیں از=mc² کے خلاف نہیں ہے بالکل، تو بہت بڑا چلیے ہے، بہت بہت جی بہت اچھا رہا ماشاء اللہ آج کا ڈسکشن جو ہے، مہدی کے انشاءاللہ، بارے میں بھی ہم نے یہ تو نہیں کہیں گے کہ موضوع کا خطہ ہوا، بہت کچھ رکھا، بہت کچھ نہیں بھی رکھا ہم نے، جی اور بھی بہت چیزیں سمجھنے کی ہیں اس میں باقی، لیکن بالکل، یہ کہ کسی قدر سیر حاصل گفتگو ہو گئی اس میں، اور آگے کی اسٹریمز میں جو ہے ہم دجال کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ کے بیان میں چیزیں آئیں گی جو ابھی آپ نے
جو اینڈ میں اسٹریم کی جو رکھا ہے یہ جی آئنسٹائن کی جو ایکویشن آپ نے جو تھیوری رکھی ہے جو تقریباً فیکٹ جی ہے، یہ جی بڑی جی کمال چیزیں ہیں. اگر اس میں اہل علم سمجھنا چاہیں تو بہت کچھ سمجھنے کا ہے، اور اگر اس پہ اعتراض کرنا چاہیں تو اس کا دروازہ بھی کھلا ہے، وہ کر تو سکتے ہیں. کرنا چاہیں لیکن ایک دیکھیے کر چیز لیں ہے، گے. جی لیکن خیر ایک چیز نے ڈھایا ہوا ہے کہ جو ٹپیکل ہیں، روایتی لوگ ہیں، روایتی اہل علم ہیں، اصل تو خیر اس تھیوری نے ڈھایا جو جو جس کا ہم شکار ہو گئے ہیں کہ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، دونوں کو الگ بانٹ بانٹ کے دیکھتے ہیں. بہت بہت جن کے غلط پاس ہوا ہے. دین کا علم ہے، بڑا ظلم ہو گیا ہے یہ انہیں کے ہماری الفاظ معاشرے میں، میں. جن کے پاس دین کا علم ہے وہ ان کو ادھر کی سائنس کی اور فزکس کی معلومات نہیں ہے، اور جن کے پاس یہ ان کے پاس قرآن کی اور عربی زبان کی نالج نہیں ہے. کتنا بہتر ہو کہ ان دونوں کو ہم جوڑیں، ملائیں آپس میں، اور پھر تو یہ پھر نئی دنیا کے لوگ جو ریشنل بنتے ہیں اور جو ہے وہ اسلام کو انکار کر بیٹھتے ہیں، ان کی زبان میں اسلام کو سمجھانے کے سکشم ہوں گے. تو یہ بات کی چیز آپ نے بہت اہم اٹھائی، اور میں چاہوں گا کہ حضرت عیسیٰ کے بیان میں یہ چیزیں آئیں گی، آپ تھوڑا سا اس پہ اور وضاحت رکھیں گے تو انشاءاللہ خود میری ذات کو بھی اور سامعین کو بھی بہت فائدہ ہوگا.